الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونقينا وتقينا وأولانا ومولانا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلكم وأنا خير لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسن خلقا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. آج کا ہماری جو مجلس جس ذہنیت کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں وہ ہے ایک خوشی کا موقع. شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے خوش ہونا چاہیے. چہروں جو ہے دلہوں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ نہیں ہے. بھائی راضی ہے کہ نہیں راضی؟ چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے. اللہ میاں کو بھی اچھا لگے نا کہ میرا بندہ خوش ہے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ میں جب خوشی دوں تو خوش رہوں، اور جب غم آئے تو صبر کرو. خوشی کے موقع پہ خوش رہنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ. میرا پاک پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندو جب میری نعمت تم پر آئے تو اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تم دیندار ہو تو تمہارے کو اللہ کا رنگ باہر بھی ہونا چاہیے. کوئی رنگ اندر نہیں ہوتا، رنگ تو باہر ہوتا ہے. اللہ نے سمجھایا کہ رنگ باہر بھی دکھنا چاہیے. تو اللہ کا رنگ ہے وہ بھی باہر دکھے گا. ایسے ہی اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ بھی باہر دکھے گی اور انسان کو جو ہے خوشی محسوس ہوگی. بہرحال دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل علم اور علماء جس پوزیشن میں ہو ہم ان کی قدر و احترام باقی رکھیں. یہ طبقہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے. اور یاد رکھیے سینٹ لوئس آٹھ نے اس زمانے میں کہا تھا جب صلیبی مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے بعد صلیبیوں نے اپنی طاقتیں لگا دی تھی لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو سینٹ لوئس نے کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. یہ قوم کو طاقت سے نہیں ہرا سکتے ہو، یہ قوم کو تم دبا نہیں سکتے ہو. ان کے اندر ایمانی جذبہ بہت پاورفل ہے. جتنے دباؤ گے اتنے ابھریں گے، جتنا ان کے اوپر پریشر کرو گے یہ اتنے ہی باہر آئیں گے. ان کو خداوند عالم نے وہی طاقت دی ہے. الذین قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ. کفار کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں، منافقین کہ تم کہاں مکے والوں سے لڑنے جاتے ہو، کہاں بھیڑنے جاتے ہو. وہ 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تم 313 بے سر و سامان
تمہارا تو قلع کما ہو جائے گا۔ جب یہ جملہ کہا تو خداوند عالم کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جس کے اندر ہم نے ایمان رکھا ہے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان تو اور لیول بڑھنے لگا کہ کوئی بات نہیں، 1000 کیا 2000 آئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ بولو نا کیا، اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ ہم کو کافی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر باقی رہے گا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، 3 کام کرو، ان کے نوجوانوں کو خرافات میں ڈال دو، ایسے خرافات میں ڈال دو کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سر نہ اٹھاوے، عیاشی میں ڈال دو، لڑکیوں کو آوارہ کر دو اور بے حیا کر دو، خود بخود یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ان کو علماء کے ساتھ کنیکشن کم کر دو، ایک ٹولی بناؤ جس کا کام ہی ہو کہ بیٹے بیٹے علماء کے خلاف باتیں بناتے رہے کہ یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو پیسے کھا گئے، یہ تو پابند نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک ٹولی تیار کرو اور ان کے خلاف باتیں کرتے 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 عوام کو دور کر دو، آٹومیٹکلی دنیا میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور ہوا وہی، 400 برس پہلے سے آج تک وہی سسٹم ہمارے سر پہ آ گئی۔ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پر اس سسٹم کو توڑیں گے تو ہمارا دین غالب رہے گا، ہمارا مذہب غالب رہے گا، اللہ کا دین غالب رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا ہم خوب خیال کریں کہ جس ٹیمپریچر میں رہو گے باڈی وہی اثر لے گی۔ ٹھنڈے ٹیمپریچر میں رہو گے تو دھیمے دھیمے ہارٹ کے اندر بھی پرابلم آئے گا اور کان میں بھی آئے گا اور چکر آئیں گے۔ گرم بہت زیادہ رہو گے تو تمہارے دماغ کے اوپر اثر ہوگا۔ اسی طرح علماء کے ساتھ ٹیمپریچر میں رہو گے، دین کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اللہ کے رستے والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا ٹیمپریچر مینٹین رہے گا اور تم جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا دھیان رکھو اور ایک ٹیمپریچر میں رہو، وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا جس زمانے میں لوگ کچرے کی طرح ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ملحسالہ، یا رسول اللہ کچرا مطلب کیا؟ فرمایا وہ زمانے میں لوگ اپنی زبانوں کے وعدے توڑ دیں گے، ادھر بات کریں گے ادھر پھونک کریں گے، ادھر بات کریں گے ادھر پھونک کریں گے۔ 99% ہم دیندار طبقہ بھی ادھر بات کر کے اللہ معاف کرے کبھی بھی پھر جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر امانتوں میں خیانتیں بڑھ جائے گی، اس وقت لوگ کچرے کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو قوم جب کچرا ہو جاتی ہے، جو سامان کچرا ہو جاتا ہے، جو چیز بھی کچرا ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے دنیا کے انسانوں، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں چیزیں دیے، جس دن وہ چیز مقصد چھوڑ دیتی ہے تم اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہو۔ ہم نے بھی تمہیں ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، اللہ و رسول کا مقصد لے کر بھیجا ہے۔ جس دن تمہاری گاڑی سے ہٹ جائے گی تو ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک بات یہ کرنی تھی کہ انشاءاللہ ہم ایک ٹیمپریچر کو مینٹین کر کے دین کے کام میں جڑے رہیں گے کسی بھی طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زمانے میں کیا کریں ہم؟ تو فرمایا الزموا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی نیک جماعتوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا۔ دوسرے نمبر پر کچھ نہ بنے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنے گھر میں زیادہ رہنے کی کوشش کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا زبان کا استعمال تلوار کے برابر ہوگا۔
بالکل ویسا ہی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم اور ٹن لے کر اب اپنے مقصد کی بات پہ آتے ہیں۔ یہ ایک ذہن بنانا ہے ہمیں، جب تک ہم ایک آئیڈیولوجی نہیں بنائیں گے وہاں تک کوئی قوم زندہ نہیں رہتی ہے۔ دوسری قوموں نے اپنی آئیڈیولوجی بنائی تو وہ اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑے ہیں، چاہے ان کے پاس آسمانی دین نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر حکمراں ہے، اور ہم پر آسمانی دین ہے لیکن ہم نے اپنی آئیڈیولوجی کو بدل دیا، اتفاق کو بدل دیا، احترام کو بدل دیا، محبتوں کو بدل دیا، ایگو اور تکبر میں آ گئے، خاندانوں میں بڑھ گئے، قبیلوں میں بڑھ گئے، جماعتوں میں بڑھ گئے۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی غلام تھے تب بھی کہا بلال میرا ہے، سلمان فارسی غلام تھے تب بھی کہا سلمان منی وانا من سلمان، سلمان میرا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا تھا کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے، اتنی محبت حضور فرماتے تھے۔ یہ دیکھ کر گئے کہ بلال حبشی ایک دم کالے غلام تھے، شعیب رومی روم سے آئے تھے، سلمان فارسی ایران سے آئے تھے، لیکن سب کو میں نے سینے سے لگایا۔ اے امتیو تم بھی قبیلے قبیلے میں مت بڑھ جانا، خاندانوں میں مت بڑھ جانا، اذکروا نعمت، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، میں نے محمد رسول اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا کر باہر نکال دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ آئیڈیولوجی زندگی بھر ہم بنا کے رکھیں گے، کوئی قوم کوئی لوگ ہم پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ انشاءاللہ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے مسائل کو جہاں ہے وہیں ختم کروں، اس کو آگے بڑھا کر دوسروں کو اس میں ملوث نہ کروں۔ جماعت سے ہو، خاندان سے ہو، اپنے مسلک سے ہو، کسی سے بھی ہو، اس کو لیمیٹڈ رکھو اور کامن امت مسلمہ بن کے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کامیاب بنیں گے۔ تو بہرحال اب جو ہمارا مقصد تھا، دلہے ماشاءاللہ آ چکے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک بہترین خوشی کا موقع ہے یہ، اس لیے کہ زندگی یہاں سے اب ٹن کھانے والی ہے، تقدیر بدلنے والی ہے۔ میں اکثر ایک شعر سنایا کرتا ہوں، دلہے خاص سن لے وے، الحمدللہ شعر تو بڑا اچھا ہے لیکن سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ پرانے دلہے تو اس میں مبتلا ہی ہوں گے بیچارے، پرانے دلہے تو کچھ بولے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب ایک مرتبہ آئے تھے تو ایک چاچا آئے، میں نے بولا حضرت یہ چاچا بہت اچھے انسان ہیں، بولے کہ یہ اچھی بات ہے لیکن چاچی کو پوچھ کیا، چاچی کو پوچھ کیا پھر میں بولوں گا کہ یہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ اسی حدیث کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو دلہوں کے لیے تو ایک بات یہ ہے کہ جب سے ہوئی یہ شادی پیروں میں پڑ گئی زنجیریں، جب سے ہوئی یہ شادی پیروں میں پڑ گئی زنجیریں، صبح میں اماں کے بیانات، رات کو بیگم کی تقریریں، صبح میں اماں کے بیانات، رات کو بیگم کی تقریریں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نکاح مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ وہاں نگاہ مومن سے، یہاں نکاح مومن سے رات کو 2 بجے آتا تھا، اماں تھک جاتی تھی سمجھا کے کہ جلدی آ، لیکن الحمدللہ 10:30 بجے گھنٹی بجی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اب سیدھے کر جانا ہے۔ اب تو دوست بھی پہچان لیتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہوا تو اس کا فون وہاں سے آیا ہوگا۔ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اماں کا فون آیا کہ ابا کا آیا، اب پتہ چلتا ہے کہ تقدیر بدلی ہے کچھ، اس لیے یہ بہت زیادہ بیٹھتا نہیں ہے، روانگی کے آداب پڑھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی لیکن تقدیر بدلنے والی ہے آپ کی دلہو۔ آپ برمونڈا ٹرائنگل میں آنے والے ہو۔ ایک طرف برمونڈا ٹرائنگل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جہاز اس کے اندر جاتا ہے اس کا میٹر بند پڑ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا علامات قیامت میں ایک بہت بڑی نشانی برمونڈا ٹرائنگل، ایک کتاب بھی لکھی ہے، ملا عاصم عمر نے کتاب لکھی ہے برمونڈا ٹرائنگل، اس کے سارے اسرار، اس کے سیکریٹ بیان کیے کہ وہاں کیا چیز ہے، وہاں دجالی طاقت ہے، وہاں پر تشتری ہے، وہاں پر کیا سسٹم ہے،
وہ سارا انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو آپ کی زندگی اب برموڈا ٹرائنگل، مطلب یہ ٹرائنگل ہوا، ادھر اماں، ادھر بہن اور ادھر محترمہ، یہ تین کے بیچ میں تمہارا جہاز آئے گا۔ اب جہاز چلاتے سیکھنا ہے۔ ہم لوگ شادی تو کر لیتے لیکن زندگی کو گزارنا اور اس کو مینٹین کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ نوجوان بچے بہت بھولا کرتے، دیکھو شادی کے بعد اپنے بیان بیوی کے اماں کو مت سناؤ، انہیں اماں کے بیان بیوی کو مت سناؤ۔ ایک شادی گھر میں آیا، بیوی کے پاس گیا، کیا ہوا بیگم کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ تمہارا اماں کو پوچھو۔ اماں کے پاس گیا تو رومال باندھے، لا اماں کیا ہوا؟ جا تیری بیوی کو پوچھ کیا ہوا۔ مولوی صاحب کو فون کرا کہ کروں کیا، جنگ عظیم دو ملکوں میں چل رہی ہے۔ بولے سیدھا سیدھا نکل جا، کہیں چائے بائی پی کے آ جا، سیدھا سیدھا کوئی فیصلہ مت کریو، اس کی بات اس کو مت کہیو، اس کی بات اس کو مت کہیو کہ اماں تم ایسا کیوں کرتی ہو، ایسا بھی مت کہیو نے بیوی کو ایسا مت کہیو کہ تو ایسا کیوں کرتی ہے، سیدھا سیدھا نکل لے۔ آدھے گھنٹے کے بعد تم آؤ گے تو الحمدللہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوں گے۔ یہ سسٹم ہے کہ گھر میں اس کو بہت نیچرلی لے کے جنگ نہیں کرنے کی، امی سے نہیں لڑنے کا، ابو سے نہیں لڑنے کا، بیوی سے نہیں لڑنے کا۔ یہ سماج ہے گا، یہ سماج میں ایسے سب تبصرے ہوں گے۔ بھئی بیوی ہے اپنے شوہر کو کہے گی کہ اماں ایسا کرتے، اماں ایسا کرتے، اچھا میں کہہ دوں گا، کل صبح میں کہہ دوں گا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ خود کہے گی کہ کہیو مت، تم کو خالی میں کہتی تھی، تو کیا وانتا ہے تمہارے کو ایسا کہنے کا؟ اب تم بھی چل جاؤ، چل سیدھی رہے میری ماں ایک جملہ بولی رہے تو ایسا نہیں کریو، سن لینے کا۔ وہ کس کو سنائے گی؟ وہ آپ کو ہی سنائے گی رات کو ساری تقریریں، اس لیے اس کو سن لو اور کہو کہ انشاءاللہ صبح میں ساری بات کر کے خلاصہ کر لوں گا۔ الحمدللہ ہماری یہاں کی عورتوں میں جذبہ آئے گا کہ چھوڑو یار، صبح میں یہ کہیں گی پھر اماں کا منہ چڑھے گا، اس سے بہتر ہے کہ یہی ختم کر دو۔ اماں کبھی غصہ کرتے تو اماں کو کہو کہ اماں بھی رکھو فون، رات کو آتا ہوں پھر دکھاتا ہوں اس کو۔ جب دوپہر میں کھانے آئیں گے بیٹا تو تیرے کو ایسے خالی خالی کہتی تھی، کچھ کہیو مت تیری بیوی کو۔ تو یہ سسٹم بناؤ اپنا، اوریجنل نیچرل، لیکن لڑنے مت لگ جاؤ کہ تو میری ماں کو ایسا کہتی، اماں میری بیوی کو ایسا کہتے، یہ چیز میں مت پڑو۔ یہ سسٹم کو ٹیکل کرو گے تو زندگی خوشحال رہے گی۔ میں جو کہنا چاہتا تھا، دیکھیے آپ کی لائف عبادت کی کتنی ہے، عبادت کی کتنی ہے آپ کی لائف؟ سب حساب لگاؤ تو 20%۔ آپ کی لائف بزنس کی کتنی ہے، جاب کی کتنی ہے، کام کرنے کی کتنی ہے، 8 گھنٹے۔ اس کے بعد کی لائف، بڑی لائف جو ہے وہ سوشل لائف ہے، یعنی بچے، بیوی، ماں باپ، خاندان، بلڈ ریلیشن، یہ بڑی سوشل لائف بہت لمبی ہے دوسری لائف کے مقابلے میں۔ جب تمہاری سوشل لائف بگڑ جائے گی تو تم عبادت کے بھی نہیں رہو گے، تجارت کے بھی نہیں رہو گے۔ یہ اصول ہے کا دنیا کا کہ جس کے خاندانوں میں سوشل لائف یعنی خاندانی لائف خراب ہو گئی، اس کا سب خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں بیوی اور مکان سکون کا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے تجارت کو، زراعت کو، دوستوں کو قرآن نے اسپیشل نہیں بیان کیا کہ ہم نے تمہیں سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن آپ کے مکان کو اور آپ کی بیوی کو اسپیشل اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سکون کا ذریعہ بنانے کے لیے تمہیں مینٹین کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے اخلاق اچھے بنانے پڑیں گے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں علم اختیار کرنا ہوگا، تمہیں درگزر کرنا ہوگا، تمہیں معافی کا دامن پکڑنا ہوگا، ماں باپ کا احترام کرنا ہوگا، ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی، کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے سے بچنا ہوگا، تبھی جا کر خداوند عالم تمہارے گھروں میں سکون عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی 2 باتیں تو سنیے۔ ایک دم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ ٹینشن اور وہ پریشانیاں اور وہ لوڈیڈ لائف جو مکہ المکرمہ کی تھی، ابھی گرمی پڑتی ہے وہاں 50 گرمی 51 گرمی، اور وہ مکہ کی کالی کالی گھٹا دار پہاڑیاں
جہاں پر نہ نہر ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ درخت ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ارے کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ، جس حبیب کو ساری کائنات کا تو نے سردار بنایا، سید الانبیاء بنایا، سید الکونین بنایا، سید الثقلین بنایا، اسے تو شام کی سرزمین میں آنا تھا، جہاں پر پہاڑیاں تھیں، جہاں پر بغیچے تھے، جہاں پر نہریں تھیں، جہاں پر ندیاں تھیں، جہاں پر برف برستا ہے، وہاں آنا تھا، لیکن وہاں آئے جہاں پر ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے، کبھی اس پر ہم بعد میں موقع ملا انشاءاللہ تو گفتگو کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ٹف لائف کیوں دی گئی، کیوں اتنی ٹف لائف؟ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو حکومت دے دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر دیا اور باقی کے نبیوں کو شام دیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے حبیب اللہ رسول اللہ، ان کو اتنی ٹف لائف اور اتنے ٹف لوگ دیے گئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لائف بھی ٹف اور لوگ بھی ٹف دیے گئے۔ کیسے لوگ تھے مکہ کے، جو نیچے گرا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ایک بات کے اوپر 40 ایئرز تک آپس میں جنگ کرتے تھے، ایسی ان کی کھوپڑیاں تھی کہ مرتے ہوئے بھی وصیت کرتے تھے کہ بیٹا فلانے کو مت چھوڑنا۔ ایسا دماغ تھا، تیز دماغ، پاورفل اور ٹف لائف، اور جگہ بھی ٹف، جہاں پر گرمی ہی گرمی، جہاں پر پانی نہیں، میرے آقا کبھی اوپر چڑھتے کبھی نیچے اترتے۔ اور آپ پڑھیے سیرت، پڑھیے آنکھیں بند کر کے پڑھیے، وہ پہاڑیوں کو دیکھیے مکہ کی تو پتہ چلے گا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے پاس کیسی قربانی کے اسباب دیے، لیکن اللہ کا مقصد تھا کہ حضور آخری نبی ہے اور یہ آخری امت کو یہی چیز سکھانی ہوگی کہ تمہیں ٹف لائف جینے کی عادت بنانی ہوگی۔ اس کی جگہ پہ ہماری لائف کیا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانے میں اگر میری امت 2 چیزوں کو چھوڑ دے گی اور عیش پرستی میں پڑ جائے گی تو پھر سمجھو کہ ساری دنیا کے لوگ انہیں غلام بنا لیں گے۔ نمبر 1 کے اوپر ان کے دلوں میں موت کا خوف آ جائے گا اور دنیا کی محبت آ جائے گی، اس دن یہ قوم مغلوب اور غلام بن جائے گی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ موت کا ڈر لگتا ہے؟ ایسا تم کو تو نہ لگے، اب کیا لگے؟ یہ پوچھو پیچھے والوں کو پوچھو، جنرلی سب کو ہی لگتا ہے نا، موت کا تو ڈر اللہ نے بنایا ہے، موت کا ڈر نہ لگے تو مشکل ہے۔ لیکن موت کے ڈر کا مطلب یہ ہوا، کئی لوگ ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، جو ہونے کا وہ ہو گیا، ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن عام طور پہ یہ ماحول کم ہو گیا ہے، تو یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے بہترین سائیکولوجیکل جو نسخہ دیا ہے نا، آپ کو کبھی گیس ہوتا ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتا ہے، ہاں اللہ رحم کرے، مر جاؤں گا، وہ تو مرنا ہے تو تم مر ہی جاؤ گے، لیکن سائیکولوجیکل بہترین نسخہ دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد کہہ دو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 5 وقت تم اس کو یاد کرو۔ تو تم نے تو اینڈ ہی یاد کر لیا تو بیچ والے کو کون گاٹے گا؟ ارے شیر ہی کو مار دیا تو پھر بکری کا کیا کلاس، شیر کو مار دیا تو گھیٹے کا کیا کلاس؟ 5 مرتبہ موت 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 کہو تو اس کے بعد بیچ والے تو سب یوں ہی چلے جائیں گے، نہیں تو پھر جاؤ گے کسی کے بعد تعویل دینے کے لیے، گھر میں جنات گھس گیا، بھوت گھس گیا، چڑیل گھس گئی، اللہ جانے یہ جنات، میں تو پریشان ہو چکا ہوں کہ جناتوں کو اللہ پاک نے ہمارے گھروں میں بھیج دیا ہے، صبح شام ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کو بھی پوچھو تو یہ تو تمہارے وہاں 3 ہے، تمہارے وہاں 4 ہے، تمہارے وہاں 20 ہے۔ اللہ کے بندو، ان کو کوئی کام کاج ہے کہ نہیں ہے، دھندا پانی ہے کہ نہیں ہے، ان کے بیوی بچے ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ ان کا آئے گا کیا؟ آقا دن ہمارے گھر میں آگے پھرا کریں گے، وہ 15 جنات رہیں گے کہاں ہمارے گھر میں؟ 2 روم ہے، کچن کے گھر میں، مفتی صاحب کے گھر میں ایک پلنگ کے اوپر بیٹھے تو نیچے اترنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں جنات کہاں سوئے گا باؤ؟ ارے یار تھوڑا تو سمجھو، ہر بات کو مان لیتے ہو، سونوگرافی نہیں ہے، ایکس رے مشین نہیں ہے، سی ٹی اسکین نہیں ہے، MRI نہیں ہے، پیٹ اسکین نہیں ہے، ایک تو دکھا دو اللہ کے بندے کہ یہ حضرت والا رات کو آپ کو دکھیں گے آپ کے گھر میں کہ 3 جنات بیٹھے، تب اپنے مان لیں گے اوکے۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حضرت اب تعویذ دیجیے، لیکن نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ میں تو تعجب یہ کرتا ہوں کہ بغیر دیکھے ڈرتے کیوں ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھا ہے؟ بھئی جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ڈرنے کا مسئلہ کیا؟ عجیب و غریب ہماری سائیکولوجی ہو گئی ہے کہ تمہارے وہاں تو بہت خطرناک ہے گا۔ ارے خطرناک ہے تو ہم بھی خطرناک ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیثیں دعائیں، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کلمہ تمہارا اتنا پاورفل ہے کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو، اللہ کی قسم وہ کلمہ بلند ہو جائے گا اور وہ نیچے ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ لیکن ذہنیت کی ضرورت ہے، ذہن مضبوط بناؤ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہاں سے کیا بات چلی گئی، اتنی تکلیف اور اتنی گرمی، آپ گرمی میں سے گھر میں جاؤ تو کیا ہو، گھر والی کو بھی خبر ہوتی ہے کہ ابھی بیٹا شانتی رکھیو ابا بہت دھوپ میں سائل ہے، کچھ بولیو مت، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک ساتھی میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ حضرت میں تو گھر میں جاتا ہوں نا تو میری بیوی اور بچے ایک دم یوں کانپتے ہیں۔ تو بولا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، جنگلوں میں جب شیر آتے ہیں تو بکریاں ایسی کانپتی ہیں۔ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو جانور ہے گا، انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے بڑے ہو گئے لیکن کبھی موقع نہیں ملا کہ ہم پہلے سلام کر دیتے ہیں، کبھی موقع نہیں ملا کہ ہم پہلے سلام کرتے تھے۔ ہر بار رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، ہر بار ہم چاہتے تھے، ہم پلاننگ کرتے تھے کہ آج تو ہم رسول اللہ کو سلام کر دیں گے، لیکن اللہ جانے حضور سب سے پہلے ہم کو سلام کر دیتے تھے۔ ارے بچے دوڑ کے چمٹ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے نکلا یہاں سے تو میں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ جو ہے اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، وہ اس کو پہننے کی کوشش کرتا تھا، میں نے سوچا لاؤ اپنے ہاتھوں سے جوتا ہی سی دیتا ہوں، قربان جائے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، جو یتیموں سے ایسی محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں رب العالمین ہوں تو میرے محمد رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے ایسا میرے حبیب کو بنایا تھا۔ میں کہہ رہا تھا اتنی سخت گرمی، اتنے حالات، مکہ کے لوگ گالیاں دیتے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، مینٹلی ٹارچر ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور اماں خدیجہ پوچھتی ہے ماں بالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہوا، آج چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے؟ میں نے اتنے سالوں کی زندگی میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ مسکرائے بغیر داخل ہو گئے ہوں، اتنی تکلیفیں آپ اٹھاتے، لوگ کیا کیا کہتے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام فوراً باہر نکلے اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے جزاک اللہ یا خدیجہ، خدیجہ تو نے ایک اچھی عادت مجھے یاد دلا دی۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ امی جان فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور گھر میں نہیں آتے تھے وہاں تک میں نہیں سویا کرتی تھی، حضور تشریف لائے، دروازہ دھیمے سے کھولا اور دھیمے سے سلام کیا اور اس کے بعد اپنے بستر پہ آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں سو گئی ہوں گی؟ آپ زور سے سلام کرتے تو میں جواب دے دی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے لگا کہ تم سو رہی ہو اور میں محمد رسول اللہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی کو تکلیف دینے نہیں آیا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے سلام تو کیا بلکہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا دے کہ عائشہ اٹھ جاؤ، تب بھی حضرت عائشہ چو نہیں کر سکتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ عائشہ تم اللہ کی بندی ہو، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ زندگی، گھریلو زندگی تو پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی محبت کرتے تھے بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے۔
ہم نے اپنے آپ کو نمازی بنایا، ہم نے اپنے آپ کو دیندار بنایا، لیکن ہم نے گھر کا دیندار نہیں بنایا اپنے آپ کو۔ گھریلو دیندار جس دن تم بن جاؤ گے اس دن جنت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دنیا میں جنت نہیں بناتے ہو تو اوپر کی جنت کیسی بناؤ گے؟ مینٹین کرنا ہوگا۔ کتنی فیملی کے آدمی ہیں، اب تو دھیمے دھیمے امت بھی کم ہو رہی ہے۔ مولانا کے 4 بچے اللہ کا شکر ہے، باقی جہاں جاتے وہاں 2 سنتے 3 سنتے 1 2 حالت یہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو فیملی میں 8 آدمی 7 آدمی پہلے جیسا تھوڑی آئی صاحب 30 آدمی کی فیملی بہت کم ہوگی۔ تو 4-5 آدمی کو بھی ہم مینٹین نہیں کر رہے ہیں اور گھر کے اندر سکون نہیں ہو رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا گھر کا دین ہم سے باہر ہو گیا ہے، گھر کا دین باہر ہو گیا ہے۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر کا دین دیا تھا، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والے مطلب گھر والی کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے بہتر ہو۔ دیکھو ہماری گھر والیوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ عام طور پہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے یہاں کیا جذبات ہے، ورنہ جنرلی ان کی فطرت ہے کہ آپ کی سگی بہن کو آپ کچھ دو گے نہیں تو ترنت آڈٹ چالو ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی ان کو دینے کی؟ آپ کسی اور غریب کو دو گی تو دعا دے گی اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے وے، آپ کے دھندے میں برکت دے وے، تم بہت اچھا کام کرتے ہو۔ وہی غریب بہن کو تم دو گے تو سوال کرے گی کہ اس کے شوہر تو اتنے پیسے واپرتا ہے، تم دے کے چلے آتے ہو۔ اس کے لیے بہنوں کو پیسے دینے ہو انہیں تو بن مٹی دے دینے کے، ریاکاری کرنا مت، ورنہ 2 دن بگڑ جائیں گے تمہارے، حساب کتاب میں جائیں گے۔ میرے کو وہ لانے کا وہ پیسے تمہارے پاس نہیں ہیں، میری دوا کے پیسے تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ہر گھر میں شاید ایسا ہوتا ہوگا، ہم بھی اسی میں چل رہے اللہ کے کرم سے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سکھایا ہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے اور کس طریقے سے بہنوں سے محبت رکھنی ہے۔ ہاں بلاؤ ان کو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اب ایمرجنسی میں ان کو ضرورت پڑے اور ایسا لگے تو بن مٹھی اپنی بہن کو دے دو، کیا مسئلہ ہے؟ اور بہن کو پہلے دو، باہر کے غریب کو بعد میں دو، بہن کو پہلے مدد کرو بعد میں دوسروں کو دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج ملا، آپ غزوہ حنین کے بعد اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اور آپ نور نبوت سے چہرہ چمک دمک رہا ہے، اور کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے محمد سے ملنا ہے، اور جا کر کہو کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی بہن نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے قبیلے سے؟ قبیلے بنو سعد سے آئی ہے، اور کہتی ہے جاؤ کہو تو صحیح وہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو نام کیا ہے؟ بولے شیما نام ہے۔ اوہ شیما! حضور نے فرمایا میری چادر بچھاؤ۔ آپ نے چادر بچھائی اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ تمہاری نڑن آ رہی ہے۔ بولے میری نڑن کہاں سے آئے گی؟ آپ کی تو بہن ہے ہی نہیں۔ فرمایا آ رہی ہے، آنے دو۔ حضرت شیما نے جب حضور کو بچپن میں دیکھا تھا تو گود میں کھیلواتی تھی، اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ آپ جائیے وادی حلیمہ میں، وادی حلیمہ میں جب میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جانے کو جی چاہا، اوپر بیٹھ کر دیکھتے رہو ننھے محمد رسول اللہ کبھی یہ میدان میں دوڑتے، کبھی اس کنویں کے پاس آتے، کبھی بکریاں چڑھاتے، کبھی اس درخت کے نیچے جبریل امین نے آ کر آپ کا سینہ چیرا۔ وہ شیما آپ کو گود میں لے کر گھومتے تھے۔ ابھی آئی ہے تو حضور کا نور نبوت دیکھ کر کانپنے لگی، ایسی کانپنے لگی بار صحابہ فوج تلوار لے کے کھڑی ہے، ایک عورت کمزور آئی ہے، حضور کے سامنے کانپنے لگی۔ حضور نے فرمایا شیما کیوں ڈرتی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں یاد ہے ایک زمانے میں تم نے مجھے پیار سے یہاں پر کاٹ لیا تھا؟ شیما دیکھو دیکھو یہاں کاٹا تھا تم نے، میں تو چھوٹا تھا جب کاٹ لیا تھا۔ قربان جائے میرے حبیب کی محبتوں پر، قربان جائے میدان جنگ میں بیٹھے ہیں لیکن محبت کیا کرتے ہیں۔ دیکھ شیما یہاں کاٹ لیا تھا۔ حضرت شیما کا حوصلہ آیا، ہمت آئی اور بٹھایا بہن یا بیٹھ جا۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے ان سے جو باتیں کی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ کے صحابہ نے میرے 600 آدمی پکڑے ہیں قبیلے کے، میری درخواست ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا کمانڈر کو بلاؤ اور کہا میری بہن کی ریکویسٹ کے اوپر اس کے پورے قبیلے کو چھوڑ دو، اور حضور نے فرمایا اونٹ بھر کے سارا سامان بھرو اور میری بہن شیما کو روانہ کرو تلواروں کے درمیان میں سے، اور کہو کہ یہ محمد رسول اللہ کی بہن ہے۔ حضرت سیما اونٹنی پر بیٹھی ہے اور کہتی اللہم بقی لنا محمدا، اللہم بقی لنا محمدا، اے اللہ ایسے بھائی ملے ہیں کہ کبھی ان کو دنیا سے مت بلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قبیلے بنو سعد کے 600 لوگوں کو چھوڑا اور حضرت سیما کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ گھریلو زندگی ہم کو اچھی بنانی ہے۔ تو ایک اصول ہم یاد رکھیں گے، تم میں بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے ہو۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بلڈ ریلیشن کو آپ پہچانتے ہو؟ بلڈ ریلیشن جس کو بولتے ہیں بلڈ ریلیشن، جو تمہارے محرم ہے، جو محرم ہے اس کو ہم بلڈ ریلیشن بولیں گے۔ وہ بلڈ ریلیشن کے تعلقات کو کسی مفتی کے پوچھے بغیر آپ توڑتے ہو تو جب تک آپ توڑے رہو گے خدا کی نگاہوں میں ملعون بنے رہو گے، خدا کی نگاہوں میں ملعون بنے رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا تو آخر میں رحم یعنی رشتہ داری کھڑی ہوئی اور کہا العائد بک یا ربی، اے رب میں تیری پناہ مانگ کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے جواب دیجئے۔ فرمایا بول کیا چاہتی ہے؟ کہا آپ نے مجھے بنایا ہے رشتہ داری کے نام سے، تو میرا مقام کیا ہوگا؟ یہ بلڈ ریلیشن، یہ محرم کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ یاد رکھنا اپنے ماں باپ کا احترام آپ کو سننی پڑے گی، آپ کو سہن کرنا ہوگا۔ اپنی بیوی پہ ظلم تو مت کرنا، لیکن ماں باپ کی کچھ کڑوی کسیلی سننی ہوگی تبھی جا کر جنت نصیب ہوگی۔ ٹوٹلی انجوائے لائف چاہیے، ٹوٹلی فریڈم لائف چاہیے، ٹوٹلی آزاد لائف چاہیے۔ یاد رکھنا ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد کبھی بھی زندگی میں آزاد لائف نہیں مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے، لیکن آپ کو چھٹکا تو ہے ہی نہیں ماں باپ سے کوئی بھی صورت میں۔ جب تک کلمے کی موت نصیب نہ ہو وہاں تک ماں باپ سے چھٹکا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ المنورہ ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ جو نبی پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، جو نبی درختوں کو کلمہ پڑھا دے، جو نبی ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، جو نبی آسمان پہ چاند کو کلمہ پڑھا دے، وہی نبی کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتے زبان بند ہے نہیں نکلتا کلمہ۔ ارے کلمہ پڑھ، جو نبی سامنے ہے، نور نبوت سامنے ہے، اس کے باوجود بھی کلمہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا تو کہا مانا راز ہے، کہا کہ نہیں، جب تک راضی نہیں ہوگی میں خود محمد رسول اللہ بھی کلمہ نہیں پڑھا سکوں گا۔ اس سے بڑھ کے کون سی مثال دوں؟ تو بہرحال یہ زندگی جو ہماری سوشل زندگی ہے اس کو آپ بہترین بنائیے، خوبصورت بنائیے۔ مفتی صاحب کے اور علماء کے پاس بیٹھیے اور انہیں پوچھئے کہ میں اپنی زندگی میں کون کون سے اصولوں کو زندہ کروں گا جس سے میرا گھر اچھا رہے گا۔ باقی کا صبر کرنا ہے آپ کو، اگر ٹیڑھا ٹاڑا مسئلہ آ گیا تو صبر کرو، اس لیے کہ زندگی اسی طرح چلنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، استمتعتم بہا، فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس کو بہت سیدھی کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب ہوا کہ طلاق ہو جائے گی۔ عورتوں میں یہ سب رہنے والی ہے، نزاکت رہنے والی ہے، ڈیمانڈ رہنے والی ہے، نخرے رہنے والے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں رہنے والی ہیں، اس کو لے کے چلا کرو، یہی زندگی ہے تمہاری۔ حضور نے بتا دیا۔ بہرحال اللہ پاک ہم تمام کو جو ہے سنت و شریعت پر اور حضور کی یہ گھریلو زندگی پر، مجھے کچھ واقعات بھی سنانے تھے لیکن اب بالکل وقت کے مطابق بیان ختم کرنا علماء کے لیے ضروری ہے،
وعدہ کرتے ہیں ہم کہ 30 کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد 35 40 ہو جاتی ہے، وعدہ خلافی ہم کر دیتے. اس لیے آخری بات یہ کہہ دوں گا کہ جتنے بھی دین کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس زمانے میں ایک بہترین راہ ہدایت دعوت و تبلیغ کی اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ بہترین راہ ہمارے لیے بہت آسان راہ ہے، اس سے ہم جڑے رہیں. چاہے آپ جماعت میں جاتے ہو کہ نہ جاتے ہو، لیکن اس طبقے سے جڑے رہو. اللہ نے اس کو راہ ہدایت بنایا ہے. جس راہ کو علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ اس زمانے کی راہ ہدایت ہے. اللہ پاک نے بہت آسان طریقہ عطا فرمایا ہے. تو ہمارے علاقے میں جس وقت اجتماع ہونے جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس جماعت سے جوڑے رکھے. اس میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جڑنے سے ہماری آخرت بنے گی. لہذا زیادہ سے زیادہ ہم اس اجتماع میں جڑنے کی پوری کوشش کریں. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برابر ہے.